بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین۔ حاضرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کرامت باس حیدری اپنے سامعین کے لیے حاضر ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ محرم کا یہ چاند جو آسمان کی زینت بن گیا، کربلا والوں کی عظیم قربانی پر میں سرکار امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقائے اطہر کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ سامعین، جیسے ہی محرم کا پاکیزہ چاند آسمان کی زینت بنتا ہے تو مختلف بیانات، مختلف حادثاتی لوگ اپنے اپنے بغض کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نجدی اور خارجیوں سے تو ہمیشہ سے ہی 1400 سال سے لے کے اب تک اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی آل محمد کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو بریلوی اہل سنت کی نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے ناسبیت کا اظہار کرتا ہے تو یقین کریں بہت دل کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میری ویڈیو کبھی مسلک کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ایک شخصیت جو بات کرتا ہے انسان، اس کے لیے بات ہوتی ہے۔ جیسے شیعہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے غلامان ہیں، اسی طرح اہل سنت بھی اپنی محبتوں کا اظہار مولا کائنات کے عظیم فرزند سے کرتے ہیں، اور بقول جوش ملی آبادی کے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہر اہل ضمیر کے دل کے وارث کا نام حسین ہے، اور کوئی بھی اہل ضمیر جو ہے وہ یزید کو نہ تو رضی اللہ کہتا ہے، نہ اسے خلیفہ مسلمین کہتے ہیں، بلکہ وہ کل بھی قاتل امام حسین علیہ السلام تھا، آج بھی قاتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور بقول جناب محشر لکھنوی کے کہ فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلس سے نہ ہو، فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلس سے نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ قاتل صرف وہی نہیں ہوتا جو قتل کرے، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو مشرے میں شامل ہو، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو مظلوم کا ساتھ نہ دے، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو مظلوم کے ذکر کا تمسخر اڑا۔ آئیے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ سنیے، یہ غالباً مولوی عمر فیض قادری ہیں، ان کی گفتگو سنیں، پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں۔ چاہے کہ اہل سنت محرم میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں اور 10 محرم کو شیعہ کی محفل میں جا سکتے ہیں اور گھر میں علم لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ نہ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ ان کی محفل میں جا سکتے ہیں اور نہ علم لگا سکتے ہیں۔ جی سامعین، تو آپ نے ان کا کلپ سنا کہ یہ موصوف فرما رہے ہیں، غالباً یہ اپنے لب و لہجے سے مولانا طاہر القادری صاحب کے فالوور لگتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، مجھے طاہر القادری صاحب کی سیاسی زندگی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، نہ میرا سیاسی جماعت عنوان ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی سیاسی وابستگی کیا ہے یا ان کا سیاسی کیریئر کیا ہے۔ البتہ طاہر القادری صاحب کی مذہبی خدمات جو ہیں اور آل محمد سے جو محبت کی وابستگی ہے، وہ تو مناج القرآن میں باقاعدہ جو ہے وہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا عشرہ بھی منعقد کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ مجالس میں خود بھی شمولیت کرتے رہے۔ تو مولانا میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو کالے کپڑے پہننے چاہیے اور نہ شیعہ کی محافل میں جانا چاہیے۔ آپ کی دوسری بات کو میں پہلے ڈسکس کر لوں، جو آپ نے یہ کہا نا کہ شیعہ کی محافل میں نہیں جانا چاہیے، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، وہ آپ جائیں نہ جائیں، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن پہلے یہ تو طے کریں کہ شیعہ کی محافل میں ہوتا کیا ہے۔ کیا مجلس امام حسین علیہ السلام کو آپ صرف شیعہ کی محافل کہتے ہیں؟
کیا امام حسین علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت یا ائمہ طاہرین جو ہے وہ صرف شیعہ کے ہیں؟ وہ تو کل عالمین کے ہیں، کل مسلمین کے ہیں۔ اگر آپ ان سے اپنا دامن چھڑا لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ رہا کالے کپڑے تو عجیب عقل کے حادثے ہیں۔ کچھ مولویوں کو میں نے کہتے سنا کہ کالی کملی والے کا فرمان ہے کہ کالے کپڑے پہننا گناہ ہے۔ اسے کہتے ہیں عقل کا حادثہ۔ خدا کے بندو، جس حضور کی اپنی چادر پاک جو ہے، کملی جو ہے، وہ کالے رنگ کی ہے، کیا وہ حضور کالے رنگ کے کپڑوں سے منع فرما سکتے ہیں؟ پھر آپ کو سیاہ داڑھی سے بھی اختلاف ہونا چاہیے، کتنی اور چیزیں کیوں ہوں، علم پاک سے آپ کو اختلاف ہونا چاہیے۔ ملک کے تمام جو لائرز ہیں وہ کالے، کسی آپ ممتاز قانون دان سے پوچھیے کہ جو آپ کے اس پاکیزہ وطن پاکستان کے آئین میں یہ جو وکلاء حضرات، جسٹس حضرات کالا گون پہنتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے وکیل کی نشانی ہے۔ ہم بھی اس سڑکوں پر، چوراہوں پر محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی نواز رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، وہ دین کی پہچان ہے، وہ دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ وہ بقول خواجہ معی الدین چشتی علیہ رحمہ کے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین ہے۔ اس کا ہم ان کے خلاف کیے جانے والے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ سوگ کی علامت ہے حضرت، سفید امن کا نشان ہے، سبز رحمت کا نشان ہے، سرخ انقلاب کا نشان ہے، اور یہ سیاہ سوگ کا نشان ہے۔ پھر تو آپ کو رات سے بھی اختلاف ہونا چاہیے کہ یہ فطرت میں کیوں شامل ہے۔ رہا یہ سوال کہ جہاں پر ذکر حسین ہو، اگر وہ شیعوں کی محفل ہے تو پھر تو میرے رسول کی محفل میں بھی ذکر حسین ہوتا تھا، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کے بھی سردار ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے بھی سردار ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو سید الانام ہیں، جن کی محبت اور عشق کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، چاہے کوئی ساری زندگی اہل بیت کے ترانے پڑھتا رہے، صحابہ کرام کے ترانے پڑھتا رہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں ہے تو نہ وہ صحابہ کا ہے، نہ وہ اہل بیت کا ہے، نہ وہ خدا کا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اسی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہوا، اور ذکر مصطفیٰ ذکر حسین ہوا۔ تو جب ذکر مصطفیٰ ذکر حسین ہے تو پھر شیعوں کی مجلس نہیں، ہر عاشق رسول کی مجلس ہے۔ تو جب ذکر میلاد ذکر حسین ہے تو پھر سنیوں کا میلاد نہیں، پھر رسول اللہ کا میلاد ہے، اور وہ شیعوں کا بھی ہے۔ آپ اپنے فتاوے پاس رکھیے، اپنی ناسبیت کو اور اصلاح کے بہانے چھپے ہوئے بغض حسین کو لبوں پہ لانے سے پہلے سوچیں کہ رسول اللہ کے پاک شہزادے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا عزت و معراج ملتی ہے۔ اگر شبیہ بنانا حرام ہوتی تو پھر نعوذ باللہ یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں۔ 5 وقت آپ شبیہ کو سجدہ کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا سوچ کے کلام کیجیے گا۔ کسی مسلک کے بغض میں حقائق سے آنکھیں نہ چرائیں۔ یاد منانا، یادوں کو قائم رکھنا، یہ محسنوں کی نشانی۔ ہر سال 14 اگست منا کر ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ہر سال 23 مارچ منا کر ہم قرارداد پاکستان کو منا کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ہر سال حج پہ جا کر ہم اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر سال ہم میلاد منا کر اپنے آقا کے عاشق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم ہر سال محرم منا کر کربلا والوں کے احسان کا کچھ نہ کچھ، چونکہ قرآن کا ارشاد ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ کربلا میں حسین نے اپنی جنگ نہیں لڑی، مولوی صاحب توحید کی جنگ لڑی ہے، حلال و حرام میں تمیز کی جنگ لڑی ہے۔ قیامت تک یزیدیت پر لعنت ہے، چونکہ وہ حسینیت کے مقابل میں آئی ہے۔ حسین نمائندہ خدا ہے، حسین نواز رسول ہے، حسین فخر انسانیت ہے۔ حسین کی جنگ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ فاسق و فاجر
اور رسول اللہ کے پاکیزہ وارث کی جنگ تھی، رسول کی وراثت کے وارث کی جنگ تھی۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کالے کپڑے پہننا نہیں چاہیے، شیعوں کے مجلس میں نہیں جانا چاہیے، تو شان حیدر کرار وہاں پر اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدھا کہو کہ آپ کو ذکر حسین سے تعصب ہے، اور اسی بہانے سے آپ کہہ رہے ہو کہ شیعوں کے محفل میں نہ جانا۔ جو اہل ضمیر ہے وہ انشاءاللہ امام حسین کا کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہے۔ میرے سنی بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، یہ 10 دن شیعوں کے ایام نہیں، نواسے رسول کے ایام ہے، اور میلاد سنیوں کا میلاد نہیں، میرے رسول اللہ کا میلاد ہے۔ جو نبی کا نوکر ہے اسے میلاد میں بھی جانا چاہیے، اور جو رسول اللہ کا عاشق ہے اسے امام حسین کی مجلس میں بھی آنا چاہیے۔ یہی نانا اور نواسہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں میں اتحاد و اتفاق دے، اور اللہ کرے 2023 کا 22 کا یہ عظیم محرم جو ہے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام عزاداروں کا پرسہ قبول فرمائے۔ والسلام توفیق۔